إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قابل احترام اور بہنوں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل اور مناقب سے متعلق آیات اور احادیث کا مطالعہ کچھ ہفتوں سے ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی دروس میں اس باب سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی، اگرچہ وہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق کئی احادیث اور بھی ہیں جن سے ان کی شان، ان کا مقام، ان کی منقبت معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کچھ احادیث سے ہم نے سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کے نزدیک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام کیا تھا، اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کے نزدیک علمی اعتبار سے خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کتنا اونچا مقام تھا۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ جب کسی معاملے میں پھنس جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں، کسی بات پر، کسی حدیث کے باب میں انہیں اشکال پیش آتا تو سیدھے حضرت عائشہ کے پاس جاتے، خصوصاً اگر وہ معاملہ گھریلو چیزوں سے متعلق ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق بہت ساری اہم باتیں کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور ان تعلقات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تعلق اور گھر کے معاملات، ان کا دیکھنا ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری ازواج مطہرات بھی ہیں، اور موقع رہا تو انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ ایسا بھی رکھیں گے جس میں امہات المؤمنین کے بارے میں تفصیلی نہ صحیح اجمالی طور پر ہی ان کے مناقب اور ان کا تعارف، اس کا ایک انشاءاللہ کبھی کورس ایسا بھی رکھیں گے۔ اور یہی خواتین ہماری خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی دینداری کے لیے بہترین اسوہ ہیں۔ ایک عورت، ایک مسلمان عورت اپنے آپ کو بہتر بنانے میں کس کو دیکھے، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینداری کے اعتبار سے ساری انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔
لیکن خاص طور سے جب خواتین اپنے معاملات کو دیکھیں اور ایک عورت دینداری کو کس طرح سے اپنائیں، اگر اس کے لیے وہ کسی کو دیکھنا چاہتی ہے تو صحابیات ہیں، اور صحابیات میں بھی خاص طور سے امہات المؤمنین مسلمانوں کی مائیں، یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ موجودہ دور میں میڈیا کے فروغ کی وجہ سے یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو یا ٹک ٹاک جیسی چیزیں ہوں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہماری جوان بچیوں کے سامنے خاص طور سے اور دوسری عورتوں کے سامنے بھی دنیا بھر کی عورتیں مزین ہو کر اپنے بہترین لباس میں اور ساری زیب و زینت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، اور ایسی حرکتیں کرتی ہیں جو شہرت پانے کا ذریعہ ہے۔ انسان کے دل میں شہرت پسندی کے جذبات پہلے سے ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر انسان کے مزاج میں چیز ہے، کوئی مجھے دیکھے، کوئی سراہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ جب چھلانگ لگاتا ہے، چاہے وہ صوفہ سے زمین پر ہی کیوں نہ ہو، وہ ماں باپ کو پکار کے کہتا دیکھو میں نے کیسے کیا۔ یا ایک چھوٹی بچی بھی جب کچھ لکھتی ہے، کچھ بناتی ہے، گھر بناتی ہے، کھلونے سجاتی ہے، ماں باپ کو آواز دے کر کہتی دیکھو میں نے کیسے کیا۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، یہ چیز فی نفسی ہی بری نہیں ہے۔ انسان جس سماج میں جیتا ہے، آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ایک اچھی چیز ہے۔ یہ چیز بگاڑ اس وقت اختیار کرتی ہے جب انسان عبادات کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، دوسروں کی اٹینشن لے کر ان کی تعریف لینا چاہتا ہے اللہ والے عمل پر۔ ایک تو یہ برائی ہے، دوسری برائی یہ ہے کہ پھر انسان لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوں۔ ایک عورت کا بے پردگی کے ساتھ میں سوشل میڈیا پر آنا، کبھی شعر شاعری بیان کرنے کے اعتبار سے، کبھی گانوں میں آواز ملا کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے اعتبار سے، جوکس کے اعتبار سے، ڈرامہ کے اعتبار سے، اور کبھی دین کے نام پر تقریر کرنے کے اعتبار سے، سج دھج کے لوگوں کے سامنے آ کر وہ لوگوں کو دین سکھانے والی بنے اور اپنی طرف متوجہ کرنا بھی اس میں مقصود ہو۔ آج ایک بڑا طبقہ مسلمان بچیوں کا بھی آپ کو سوشل میڈیا پر دکھائی دے گا کہ کبھی پردے کے ساتھ اور کبھی پردے کے بغیر وہ ایسی حرکتیں کرتے دکھائی دیتی ہیں جو ایک شریف عورت کے مناسب نہیں ہے۔ لیکن شہرت کی چاہت ایک ایسی بلا ہے کہ جب دل میں پیدا ہو جائے تو انسان شرم و حیا چھوڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات عزت پانے کے چکر میں انسان ذلت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس میں بعض اوقات بڑی مصیبت اور اس کی اصل وجہ جو بنتی ہے وہ دوسری عورتوں کو دیکھنا۔ مغربی تہذیب سے اثر لینے والی خواتین جو کچھ کرتی ہیں، ہماری عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم بھی وہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے، جو وہ کریں گے ہم بھی کریں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کو ٹرینڈ سیٹر بننا چاہیے تھا، ہم ٹرینڈ فالوور بن جاتے ہیں۔
اللہ نے عزت کا مقام ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم ٹرینڈ سیٹ کریں گے. ہمارا لباس کیسا ہو، ہمارا چال چلن کیسا ہو، ہماری گفتگو سے لے کر ہمارا شریعت کی پاسداری سے لے کر اخلاق سے لے کر ہر چیز میں ہم سیٹ کریں گے کہ ٹرینڈ کیا ہونا چاہیے. لیکن احساس کمتری جب انسان میں ہو، انفیریورٹی کمپلیکس اگر انسان کے اندر ہو، تو پھر وہ دوسروں کی چیزوں کو اپناتا چلا جاتا ہے. پھر دوسری عورتیں جیسا کر رہی ہیں میں بھی ویسا کروں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس سے اٹینشن مل رہی تو مجھے بھی چاہیے. پھر بکری کی طرح ان کے پیچھے ہم لوگ چلنے لگ جاتے ہیں. ایک مسلمان عورت کو صرف شہرت کے لیے اور لوگوں کی توجہ پانے کے لیے اپنے آپ کو اتنے نیچے نہیں گرانا چاہیے کہ وہ بے پردہ ہو کر ناچ گانے میڈیا پر آ کے کرے اور پوری دنیا اس کو دیکھے اور نیچے کمنٹس میں ایسی باتیں کرے جو اخلاقی اعتبار سے گری ہوئی ہوں، اور ہر آدمی آ کر اس سے اپنے دل کی باتیں، چاہت کی باتیں کرے کمنٹس میں، اور وہ خوش ہو کہ دیکھو میرے چاہنے والے دنیا میں کتنے ہیں. ایک عورت کے کئی چاہنے والے ہوں اور وہ خوش ہو، یہ خود اپنی ذات میں ایک کتنی گھناؤنی چیز ہے کہ اس کی لذت ایک ایسی چیز ہو جو شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایک چیز سماج میں جب عام ہو جاتی ہے تو اس کی برائی کا احساس بھی دلوں سے نکل جاتا ہے، وہ ٹھیک لگنے لگتی ہے. لہٰذا ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ وہ ماڈرن عورتیں نہیں ہیں جو ادھورے لباس کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے لہراتی ہوئی آئیں اور لوگوں کی توجہ حاصل کر کے بس اسی کو اپنے لیے کافی سمجھیں. ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ وہ عورتیں ہیں جن کا مقصود یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھے، اللہ ہمیں پسند کرے. ساری دنیا ہمیں دیکھے اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس کی بجائے ایسی عورتیں جن کا مطلوب یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمیں پسند کرے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا حصہ ہمیں ملے اور آخرت میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں. یہ اصل عزت ہے. یہ جو سلسلہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو چل رہا ہے، اس کے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے سامنے یہ خواتین ہوں، ان کی زندگی ہو، ان کے اوصاف ہوں، ان کا مقام ہو، تو ہم دوسروں سے انفلوئنس نہیں ہوں گے. ہم دوسروں کو دیکھ کے نہیں چلیں گے جب ہمارے سامنے دیکھنے کے لیے بہتر لوگ ہوں. اور یہی ہمارے مطالعے میں بھی ہونا چاہیے. ایسی کتابیں ہم حاصل کریں جو معتبر علماء کی لکھی ہوئی ہوں اور جو صحابہ اور صحابیات سے متعلق ہوں. ان کی زندگی دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. ان کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور تولیں ہم کہاں ہیں. نہ یہ کہ ہم میڈیا پر جا کر دوسری عورتوں کو دیکھیں کہ اس کی ہیئر سٹائل کیسی ہے، اس کا میک اپ کیسا ہے، اس کے گلے میں کون سا ہار پڑا ہوا ہے، اس کی انگوٹھی کیسی ہے، اس کے کنگن کیسے ہیں، اس کا لباس کیسا ہے، اس پر ڈیزائن کیسی ہے، کتنا تنگ ہے، کتنا کھلا ہوا ہے. اور پھر اٹریکشن کے لیے، اٹینشن کے لیے ہم وہ اختیار کریں، خاص کر کے ہماری جوان بچیاں. یہ عزت کا راستہ نہیں ہے، یہ عزت کا راستہ نہیں ہے. شہوت الگ چیز ہے، عزت الگ چیز ہے.
کوئی مرد کسی عورت کو لالچ کی نگاہ سے دیکھے اور وہ عورت خوش ہو، یہ جہالت ہے۔ کوئی عورت راستے پر چل رہی ہو اور دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ یہ شریف عورت ہے اور اپنی نظر جھکا لے، یہ اس کے لیے عزت ہے۔ تو لوگوں کی چاہت کا مرکز بننا نہیں، بلکہ عزت پانا یہ اصل ہے۔ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ لوگ اس کی عزت کریں، عزت کی چاہت کی خاطر نہیں، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کے لیے۔ عزت چاہنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنی عزت بچانا ایک الگ چیز ہے۔ اپنی عزت بچانا فرض ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنی کسی بیوی کے ساتھ میں، اور دو نوجوان پیچھے سے آئے اور چپ چاپ آگے چلے جانے لگے۔ آپ نے آواز دے کر ان کو روکا اور آپ نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، کہا ہاں، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے کہ رات کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس لیے کیا تاکہ آپ کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ شیطان کسی کے بھی بارے میں، کسی بھی عزت کو خراب کرنے کے لیے، کسی کی بھی عزت برباد کرنے کے لیے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال سکتا ہے۔ تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی دین ہے۔ لہٰذا ایک عورت کو ایسے تمام مقامات سے بچنا چاہیے جو اس کی عزت کو خراب کرنے والے ہوں۔ اور آج سوشل میڈیا اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ایک عورت کی عزت پوری ختم ہو جائے۔ دوسروں کو دیکھ کے ہم کو اس راستے پر نہیں جانا ہے، خاص کر کے جوان بچیوں کو میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ بعض مائیں عقل رکھنے کے بعد بھی بے عقل والے کام کرتی ہیں۔ کیسے؟ چھوٹی بچی ہے، 6 سال کی، 7 سال کی، اب اس کو ہم نے سکھا دیا یوٹیوب پہ کیسے ویڈیو ڈالتے ہیں، فلاں پلیٹ فارم پہ، انسٹاگرام پہ کیسے ویڈیو ڈالتے ہیں، اور اس نے اپنا ایک چینل بنایا اور اس چینل پر وہ اپنے ویڈیوز ڈال رہی ہے۔ میں ایسے گھر بناتی ہوں، میں ایسا کرتی ہوں، میں ویسا کرتی ہوں۔ ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، دیکھو 1 ملین فالوورز ہیں اس کے، 1 لاکھ فالوورز ہیں اس کے۔ ابھی وہ چھوٹی ہے، لیکن بڑی بھی تو ہونے والی ہے۔ لیکن آپ نے عادت لگا ڈالی اس کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بالغ ہونے کے بعد وہ چھوڑ دے گی؟ جس پٹری پر آپ نے اس گاڑی کو، ٹرین کو ڈالا ہے، اب بالغ ہونے کے بعد تو اس کے فالوورز اور بڑھنے والے ہیں، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ رک جائے؟ جس راستے پر آپ نے اس کو ڈالا ہے، اب بڑی ہونے کے بعد میں وہ رکے گی نہیں اور تیزی سے دوڑے گی، کیونکہ پھر وہ خود مختار ہو جائے گی۔ وہ خود مختار ہو جائے گی، اب وہ نہیں سنے گی۔ اب وہ آپ کو چھوڑ سکتی، اپنے فینس کو نہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک بار آپ شیر کے منہ کو خون لگ گیا، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ پالتو بنا رہے؟ ایک بار اس کو عادت ہو گئی، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ رکے؟ عادت ڈالی کس نے اس کو؟ ماں باپ نے۔ اپنی بچیوں کو بچائیے، جبر کے ذریعے سے نہیں، ظلم کے ذریعے سے نہیں، بد اخلاقی کے ذریعے سے نہیں، سزاؤں کے ذریعے سے نہیں، ان کی تربیت کیجیے۔ ان کے سامنے نیک عورتوں کے طور طریقے رکھیے، ماضی کے اعتبار سے بھی اور حال کے اعتبار سے بھی۔ ماضی کے اعتبار سے تاریخ میں جتنی نیک خواتین گزری ہیں، ان کے حالات ان کے سامنے بیان کیجیے، ان کے اوصاف ان کے سامنے بیان کیجیے، تاکہ وہ زندگی میں جب بھی کوئی قدم اٹھانا چاہیں ان کی طرف دیکھیں۔ اور اپنے ماحول کو، گھر کے ماحول کو ایسا بنائیے، آپ ایسے بنیے۔
آپ ایسے بنیے کہ آپ کی بیٹی آپ کو دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، آپ اس کے لیے آئینے کی طرح ہو جائیے۔ جیسے ایک انسان آئینے میں دیکھ کر اپنے چہرے کے داغ صاف کرتا ہے، اپنے لباس کو ٹھیک کرتا ہے، اپنے بالوں کو درست کرتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارے، جیسے آپ ویسے وہ۔ تو اس اعتبار سے بچوں کو نیک بنانے کا خواب دیکھنے والی عورتیں، شروعات یہاں سے ہوگی کہ جیسا آپ اپنی بچیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ویسے بننے کی کوشش کیجیے۔ اکثر ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود نیک نہیں بن پاتے اور بچے ان کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو بچوں کو نیک بنانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیں جس میں آپ اپنی اولاد کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو کورسز ہمارے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، خاص طور سے خواتین والے کورس، کہ ہم دوسری قوموں کی نقالی کرنے والے سیکنڈ کاپی نہ بنیں، ہم دوسری قوموں کو دیکھ کر چلنے والے ڈپلیکیٹ نہ بن جائیں۔ ہم کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو واقعی اس لائق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی۔ اگر اس راستے پر ہم چلتے ہیں تو ہمیں بھی عزت ملے گی، اور اللہ کے پاس عزت ملنا اصل عزت ہے، دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے۔ بے حیا، بد چلن، بدکار لوگ اگر ہم کو عزت دے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ہم کو چاہتے ہیں اور ان کے دل کے جیسا ہم کرتے ہیں، ہمارے فینز ہیں وہ، تو یہ عزت نہیں ہے، یہ شہوت ہے، یہ حسن کی کمی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے دیکھیے جو میڈیا میں فلم ایکٹرز ہوں، ماڈلز ہوں، یا اس طرح سے ٹک ٹاک اور یوٹیوبرز ہوں، جب جس چیز کے لیے لوگ ان کے چینل پر آتے ہیں وہ چیز ان کی ختم ہو جاتی ہے، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو فین فالوئنگ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ اٹریکشن نہیں ہے۔ کیا عزت رہی؟ شخص تو وہی ہے، شخص وہی ہے، لیکن سانچہ بدل گیا، ڈھانچہ بدل گیا۔ وہ ڈھانچے کے لیے آ رہے تھے، وہ آپ کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ خوبصورتی کے لیے آ رہے تھے۔ بلکہ اگر یوٹیوب پہ یا فیس بک اور انسٹاگرام اور جو بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں، اس پر آنے والی عورت بغیر میک اپ کے آ جائے تب بھی لوگ کم ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان جو خود نہیں ہے ویسا بن کے اتنا لیپا پوتی کر کے آ رہا ہے کہ اس کی شخصیت ہی چینج ہو جا رہی ہے، کہ اگر اس کے بغیر وہ آ جائے تو لوگ اس سے گھن کرنے لگ جائیں۔ تو یہ انسان کی چاہت ہے، یہ اندر کے جذبات ہیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، اور لوگ مجھے پسند کرنے کی چاہت میں انسان اپنے آپ کو بھی کھو دیتا ہے۔ اتنی بڑی قیمت، اتنا بڑا سیکریفائس کہ انسان اپنے آپ کو کھو دے، اپنی شخصیت کو دفن کر کے لوگوں کی چاہت پانا، یہ کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو کھونا بہت بڑا سیکریفائس ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلط سیکریفائس ہے، یہ غلط قربانی ہے، یہ ہلاکت ہے، قربانی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی بن جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، پھر ان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں۔ وہ اپنی شخصیت کے بارے میں ایک کرائسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ڈیول پرسنالٹی بن جاتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور میڈیا کی زندگی میں کچھ اور ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ طے نہیں کر پاتے کہ ان میں اصل میں کون ہوں، میڈیا والا یا واقعی میں کنفیوژن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا اس باب میں آخری درس ہے، اس کے بعد ہم دوسرا حصہ شروع کرنے والے ہیں آنے والے درس میں۔ لہٰذا یہ پورا جو ہم نے حضرت عائشہ کے بارے میں دیکھا،
اس کا لب لباب کیا ہے؟ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم موجودہ بگاڑ، عریانیت، آزادی، بغاوت کے دور میں ہم ان خواتین کو دیکھنے والے بن جائیں جن کی زندگی میں مسائل تھے لیکن ان کی زندگی میں دینداری تھی، ان کی زندگی میں للہیت تھی، ان کی زندگی میں عبادات اور اخلاقیات تھی، ان کی زندگی اچھی زندگی تھی۔ اور انہی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور ہماری خواتین کو خاص طور سے امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے والا بنائے۔ آج جہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حصہ ہے۔ مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں قیام کی خواہش کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ کی چاہت تھی آخری وقت میں کہ آپ کا قیام حضرت عائشہ کے پاس ہو۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر فی مرضہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض میں یعنی مرض الوفات میں، اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ بیمار تھے، آپ معذرت کرتے تھے، این انا الیوم این انا غدا، پوچھتے تھے کہ آج میں کہاں رہوں گا اور کل کس کے ہاں میرا قیام رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں اور آپ ہر دن آپ کا قیام کہیں نہ کہیں ہوتا تھا، ہر بیوی کی ایک باری تھی اور آپ اس بیوی کے ہاں اس دن رہتے تھے، اگلے دن کسی اور کے پاس رہتے تھے، تو آپ ہر دن پوچھتے تھے کل میں کہاں رہوں گا، آج میری باری کہاں ہے، استبطاءً لیوم عائشہ۔ آپ چاہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کا قیام ہو، آپ اس طلب میں تھے کہ وہ دن آ جائے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت آخری وقت میں تھی کہ آپ کا قیام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہو۔ امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخری وقت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اور کس قدر تھی۔ فرماتی ہیں ایک اور روایت میں کہ لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی فأذن لہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، آپ کا مرض آخری وقت میں بہت بھاری ہو گیا اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی، استأذن ازواجہ، آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی، ان یمرض فی بیتی، کہ آپ کو میرے گھر میں رکھا جائے اور میں ہی آپ کی بیمار پرسی کروں یا میں ہی آپ کا خیال رکھوں۔ فأذن لہ، تو ساری بیویوں نے اجازت دے دی، کیونکہ تمام ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی محبوب چیز ہمارے نزدیک محبوب ہو جائے۔ اکثر انسان اپنی چاہت تھوپتا ہے، لیکن واقعی محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جس سے ہم کو محبت ہے ہم اس کی چاہت دیکھیں، اس کی راحت دیکھیں، اور یہی بات ازواج مطہرات میں کمال درجے میں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس میں انسان کو اختیار نہیں ہوتا ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے،
اور کیفیات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے، اعمال کو کر سکتے ہیں، اس کے اظہار کو کر سکتے ہیں، اقوال اور افعال میں انسان کا قابو ہوتا ہے، لیکن دل کے جذبات میں نہیں۔ تو اس میں عدل ممکن بھی نہیں ہے، چاہے وہ بیویاں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں۔ تو اس اعتبار سے وہ جانتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی زیادہ ہے، اور آپ کو سکون انہی کے ساتھ زیادہ ملے گا۔ آخری وقت میں آپ کا بار بار پوچھنا کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا، اس میں ایک اعتبار سے اشارہ تھا کہ میرا عائشہ کی باری کب آئے گی، ان کا دن کب آئے گا۔ آپ کی چاہت تھی کہ آپ ان کے ہاں رہیں، تو آپ نے اجازت بھی مانگ لی کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں وہیں رہوں عائشہ کے ہاں۔ اس میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے کہ آپ ایک حکم دے دیتے، آپ کی چاہت سب کے لیے بہت بڑی چیز تھی کہ آپ اظہار کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں یہ کروں گا، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عدل و انصاف کرنے والے انسان تھے۔ آپ نے محض حکم نہیں دیا کہ اب میں حضرت عائشہ کے پاس رہوں گا، نہیں، بلکہ آپ نے بیویوں سے اجازت مانگی، اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو اب میرے جو بھی دن بچے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں عائشہ کے ہاں رہوں۔ تو آپ نے سب سے اجازت مانگی۔ ایک بڑا آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص جس کی بات قانون کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانے اس نے اللہ کی مانی، جس کی بات اللہ کے نزدیک بھی قانون کی حیثیت رکھتی ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے۔ آپ کا حکم دینا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے رہنمائی کے بغیر نہیں تھا۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ ذاتی معاملہ ہے، حقوق کا معاملہ ہے، اور آپ آخری وقت تک کے اپنی بیویوں کے حق کی رعایت کرتے تھے۔ ایسے وقت میں بھی آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی ہے کہ تم لوگوں کی اجازت اگر ہو تو میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کیا نہ ہو۔ فَأَذِنَّ لَهُ، ساری بیویاں بلا شبہ آپ سے بہت محبت کرنے والی تھیں اور آپ کی خدمت کرنے والی اور آپ کی راحت کا خیال رکھنے والی تھیں۔ وہاں انہوں نے اپنا حق نہیں جتایا، نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے، جو قانون ہے قانون ہے، نہیں، نازک وقت ہے۔ کبھی کبھی انسان کو صرف قانون نہیں بلکہ ایڈجسٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی راحت کس چیز میں ہے، نہ یہ کہ اپنے حق پر نگاہ رکھے۔ سب نے اجازت دے دی اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں آپ وہیں رہے آخر وقت تک، اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور روایت ہے جس میں ساری بات انہوں نے بیان کی ہے۔ فرماتی ہیں ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں مجھ پر ہوئی ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں ہوئی، اور میرا دن تھا وہ، یعنی دن بھی میرے حق والا تھا، یہ نہیں کہ کسی اور کی باری تھی مجھے مل گئی اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی ہو، نہیں، باری میری تھی اور دن میرا تھا، میرا گھر تھا۔ وبین سحری ونحری، اور میرے سینے اور میرے گلے کے نحر جو ہے گلے کو کہتے ہیں، ایک دم سینے کا اوپر کا حصہ، میری گود میں میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے آپ کا سر وہاں تھا۔ ایسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ،
مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے وقت، آپ کی موت کے وقت میرے لعاب کو اور آپ کے لعاب کو جمع کیا۔ لعاب جو تھوک ہوتا ہے، لعاب اس کو کہتے ہیں۔ دخل علی عبد الرحمن وبیدہ السواک، کمرے میں میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر داخل ہوئے، وبیدہ السواک، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بیٹھی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اور میرے سینے کے قریب سر رکھے ہوئے آپ لیٹے تھے۔ فَرَأَيْتُهُ يَنظُرُ إِلَيْهِ، میں نے دیکھا آپ عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، اور مجھے معلوم تھا کہ آپ کو مسواک پسند ہے، اور اس وقت میں نے محسوس کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ مسواک کریں۔ فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ، آپ کی نگاہیں مسواک پر ہیں، عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کی نگاہ کو دیکھ کر میں نے سمجھ لیا۔ فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ، کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے میں لے لوں یہ مسواک؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ النَّعَمْ، آپ نے اپنے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ آپ نے کہا نہیں کچھ، بس سر کا اشارہ کیا، کہا نعم۔ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، میں نے وہ مسواک لے لی، لیکن مسواک اس کو نرم کرنا ہوتا ہے استعمال کرنے سے پہلے، چبانا پڑتا ہے، نرم کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ اس وقت بیمار تھے، آپ کی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ آپ اپنے طور پر یہ کریں، تو کہتی ہیں فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، مسواک آپ کے لیے سخت تھی اور اس کو نرم کرنا تھا۔ وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ، اس کو آپ کو نرم کر کے دوں؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ النَّعَمْ، آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ فَلَيَّنْتُهُ، تو میں نے اس کو چبا کر نرم کیا۔ یہ جو کہا انہوں نے کہ آخری وقت میں میرا لعاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جمع ہوا، تو آپ کو حضرت عائشہ نے وہ مسواک نرم کر کے دی، ان کا لعاب، اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ زندگی میں بھی یہ معمول تھا کہ ایک برتن سے پیتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں ہوتی اور پانی کا برتن منہ کو لگاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پیتے، محبت کے اظہار کے طور پر بھی اور مسئلہ بیان کرنے کے اعتبار سے بھی، عملی اسوہ کے طور پر کہ حائضہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، اس کا لعاب ناپاک نہیں ہوتا ہے، تاکہ امت کو بھی معلوم ہو جائے۔ تو یہ زندگی میں معمول تھا، یہ جس میں محبت کا اظہار تھا۔ آخری وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ آپ کو مسواک کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس سے مسواک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آخری وقت میں آپ چاہتے تھے کہ مسواک کریں، تو حضرت عائشہ نے اس کو نرم کر کے آپ کو دیا، خود چبا کر اس کو نرم کیا اور پھر آپ کو استعمال کے لیے دیا۔ فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ يَشُكُّ عُمَرُ، راوی کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ ایک برتن میں ڈالا، چمڑے کا یا لکڑی کا برتن ہوتا ہے چھوٹا بڑا، فیہا ماء، اس میں پانی تھا، پیالے جیسا ایک برتن، اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالے یا ایک ہاتھ اس میں ڈالا اور اس کو چہرے پر دونوں ہاتھ ملے، وہ پانی لے کر چہرے کو تر کیا، یقول لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یا ان للموت لسکرات، بعض روایتوں میں لسکرات ہے، اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختی ہوتی ہے، موت کی بڑی سختی ہوتی ہے۔ آخری وقت میں
موت کی تکلیف سے سبھی کو گزرنا ہے، موت کی تکلیف سے سبھی کو گزرنا ہے۔ تو یہ جو آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، سورہ قاف میں اللہ نے کہا اور لو آ گئی موت کی سختی، اس سے سب کو گزرنا ہے، انبیاء کو بھی اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر انسان کے لیے موت ہے، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، انبیاء کو بھی موت سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، ہر ایک کے لیے چاہے وہ کتنی لمبی زندگی گزارے، 1000 سال جی لے، ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اور موت کے وقت سختی ہوتی ہے، انبیاء کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے، خصوصاً انبیاء کے لیے درجات کے بڑھانے کے لیے موت کے وقت تکلیف دے دیتا ہے، اور یہ تکلیف ان کے ثواب کو، اجر کو، درجات کو بڑھانے والی ثابت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو موت آ رہی ہے اور موت کی تکلیف سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کی شدت سے، اس کی تکلیف سے گزرنا ہے۔ تو آخری وقت میں آپ ایسا کہہ رہے تھے ثم نصب یدہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلی، پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اٹھائے رکھا اور آپ کہہ رہے تھے فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی حتی قبض ومالت یدہ، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ گر گیا یا مائل ہو گیا، ایک طرف کو ڈھل گیا۔ پھر رفیق الاعلی، آخری وقت میں آپ کہہ رہے تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، 69۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اللہ کی فرما برداری کرے اور رسول کی فرما برداری کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو آخرت میں وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا، اسے ان کی صحبت نصیب ہوگی، رفاقت نصیب ہوگی۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، ان کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور رفاقت کے اعتبار سے، ساتھ میں ہونے کے اعتبار سے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں اللہ کے حکم کی فرما برداری ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی فرما برداری ہو، ایسا انسان اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رکھے گا، چونکہ وہ نیک تھا، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، رفاقت کے اعتبار سے، کمپنی جس کو آپ کہتے ہیں، ساتھ ہونا، اس کے اعتبار سے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر الرفیق، یہ رفیق کا جو ذکر آیا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہی کہہ رہے تھے۔ پھر رفیق الاعلیٰ، علماء نے کہا اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ مجھ کو ان کے ساتھ کر دے، انبیاء کے ساتھ میں، تو انبیاء کی رفاقت سارے نبیوں کے ساتھ مجھے کر دے اللہ، ایسے نیک لوگ، ایسے اچھے لوگ، ایسے اعلیٰ لوگ، ان کے ساتھ مجھ کو کر دے۔
ایک اور روایت جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اس میں آپ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اور یہ صحیح روایت ہے۔ آپ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی اور مجھے الرفیق الاعلی سے ملحق کر دے۔ اونچے مرتبے والے انبیاء رسول، ان کی رفاقت مجھ کو عطا کر، اونچے مراتب پر جو ہیں ان کے ساتھ مجھ کو کر دے۔ تو آپ آخری وقت میں اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے، آپ نبی ہیں اللہ کے، رسول ہیں اللہ کے، آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ آپ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ ساری انسانیت کے لیے، جنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، قیامت کے دن بنی آدم کے سردار ہوں گے۔ آپ نے نبیوں کو نماز پڑھائی امام بن کر، آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، سارے نبی ڈر رہے ہوں گے، آپ سفارش کریں گے، آپ کے لیے مقام محمود ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نہر کوثر عطا فرمائی ہے۔ اتنے سارے فضائل کے باوجود، اتنے سارے مناقب کے باوجود آخری وقت میں اللہ سے کہیں اللہ میری مغفرت کر دے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی اور مجھے الرفیق الاعلی میں ملحق کر دے، مجھے ان کے ساتھ کر دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کا بندہ وہ ہے جس کی نگاہ اپنے کمالات پر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم پر اور اس کی مغفرت و رحمت پر ہو۔ واقعی نیک بندہ اللہ کا وہ ہے جو زندگی بھر سارے کام کرنے کے بعد بھی اللہ سے طلبگار ہو کہ اللہ کچھ کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو تو معاف کر دے، اور جب تک کہ تیری رحمت شامل حال نہ ہو میرا بیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جب تک کہ یہ حال نہ ہو واقعی عبودیت کی لذت انسان محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ آخری وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس باب میں کئی روایات ہیں، لیکن آپ کے آخری کلمات، انہی کچھ اور روایتیں بھی ہیں جس میں آپ کے آخری کلمات یہ تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہود و نصارہ پر بھی لعنت کی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ آخری وقت میں یہ بھی کلمات آپ کے تھے کہ آپ امت کو قبر پرستی سے ڈرا رہے تھے۔ سوچئے، آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، میری امت ایسا نہ کرے۔ آپ یحذرہم ما صنعوا، آپ امت کو ڈرا رہے تھے یہود و نصارہ کے عمل سے، کہیں یہ لوگ ویسا نہ کریں۔ آخری وقت میں آپ امت کو نماز کی تلقین کر رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور اپنے غلام جو تمہاری ملکیت ہیں ان کا خیال رکھو۔ نماز اللہ کا حق ہے، حق اللہ، سارے اعمال میں سب سے افضل عمل جس کا محاسبہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہونے والا ہے۔ اور حقوق العباد میں غلام، جو سماج کا کمزور ترین طبقہ ہے، جس کی اپنی کوئی چاہت نہیں، مملوک، ملکیت، وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ بلا شبہ جو انسان غلام کا خیال رکھ سکتا ہے وہ عام انسانوں کا من باب اولا خیال رکھے گا۔ جو ایسے شخص کا خیال رکھتا ہے جو اس کا غلام ہے، جس کی اپنی کوئی چاہت نہیں، وہ مالک کے حکم کے تابع ہیں، کمزور ہیں، اس کا اپنا کچھ نہیں، ایسے انسان کے ساتھ اگر کوئی اچھا رہتا ہے تو آزاد کے ساتھ تو اور بھی اچھا رہے گا۔ تو آپ ایک طرف اللہ کا حق عبادت اس کی تلقین کر رہے تھے، وہیں سماج کے کمزور طبقے، غلام، انسان، مخلوق، بندے، حقوق العباد، اس کے بارے میں بھی تلقین کر رہے تھے۔
ان دونوں چیزوں کو آخری وقت میں آپ نے جمع کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے۔ آخری وقت میں نہیں کہا میرے بھی بچوں کا خیال رکھنا، ان کو بیت المال سے کچھ دینا الی آخری، آپ نے یہ نہیں کیا۔ آپ امت کی رہنمائی کر رہے تھے، شرک سے بچا رہے ہیں، نماز کی تلقین کر رہے ہیں، بندوں کے حق ادا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ آج ہماری فکریں کیا ہیں؟ ہماری فکریں یہ ہیں کہ بس ہمارے بعد یہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، اچھا پہنے اوڑھیں، اچھے گھر میں رہیں، اور دین کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بیوی بچے ہوں، شوہر بیوی ہوں، ان کی گفتگو آپ دیکھیے، فیوچر کے اعتبار سے صرف دنیا، بلا شبہ دنیا کی فکر کرنا غلط نہیں ہے، اور آدمی اپنے بعد اپنے بیوی بچوں کو اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو، ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ کیسی عقل مندی ہوگی کہ آدمی دنیا میں محتاج نہ ہو یہ سوچے، لیکن آخرت میں محتاج نہ ہو یہ نہ سوچے۔ وہ پیسوں کے لیے محتاج نہ ہو یہ سوچے، لیکن نیکیوں کے محتاج نہ ہو یہ نہ سوچے۔ قیامت کے دن وہ دنیا میں بھوکے نہ مریں، وہ بے لباس نہ رہیں، وہ بے گھر نہ ہوں، لیکن وہ جنت کے گھر کی فکر نہ کرے کہ آخرت میں وہ جہنم میں چلے جائیں، جنت میں جگہ نہ ملے ان کو، وہ زقوم کھائیں جہنم میں جا کے، جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں، وہ حمیم پئیں، کھولتا ہوا پانی پئیں، کانٹے دار زقوم کھائیں۔ دنیا کے رزق کی فکر کریں اور آخرت کے رزق کی فکر نہ کرے، ان کو جہنم کی سزاؤں سے بچانے کی فکر نہ کرے۔ وہ گھر کے بارے میں سوچے کہ میرے بچے اچھے گھر میں رہیں، سائے میں رہیں، دھوپ میں نہ رہیں، اور جہنم کی آگ کے لیے ان کو تیار کر دے۔ پڑھائے لکھائے دنیا میں، دین نہ دے ان کو۔ کتنے ماں باپ بچوں کو جوان ہوتے ہوتے پڑھ رہا ہے، پڑھ رہی ہے کرتے 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 بچے جوان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب بگڑتے ہیں تب علماء کے پاس آتے ہیں۔ ہم خیانت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنی مصیبت کے خود ذمہ دار ہیں۔ دیکھ لیجئے ماں باپ کو، بچوں کو کیوں نہیں لاتے درس میں، کیوں نہیں پروگرامز میں آتے آپ کے بچے؟ پڑھ رہا ہے، پڑھ رہی ہے، بہت بزی ہے۔ دینی مجالس سے ان کو بچا کے رکھتے ہیں۔ ہم دنیا دار ہیں، ہم خود آتے ان کو نہیں لاتے۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ زمین کے نیچے سے پودا گناہوں کا، بے حیائی کا، بدتمیزی کا طوفان سامنے آتا ہے، اور پھر ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ یہ تو مسئلہ ہو گیا، اب یہ نہیں سن رہا ہے، اب یہ نہیں سن رہی ہے، اب یہ عزت خراب کر دے گی۔ تب جا کے ہم کو ہوش آتا ہے جب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، تب جا کے ہم پھر فون لگاتے ہیں علماء کو، بچوں کو سمجھائیں گے کیا، کوئی دعا ہے کیا کریں، ہم اپنی اولاد سے پریشان ہیں۔ یہاں لایا کس نے اس کو؟ کس کی بے فکری کی وجہ سے وہ بے دین ہوا ہے؟ آپ نے دنیا کی فکر کی، دین کی نہیں۔ کیوں آپ نے ظلم کیا اپنی اولاد پر؟ ان کو دنیا دار بنایا، دیندار نہیں بنایا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیا غلطی تھی ان کی؟ کیوں محروم رکھا ان کو؟ مجرم وہ ہیں، یہ آپ کے جرم کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ وینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں، یا اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ تو ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کی دینداری کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
اگر بچپن سے صحیح تربیت ملے وہ دیندار بنیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری فکر کیا ہے؟ آپ کی آخری فکر مغفرت، رحمت ہے۔ آپ بیوی بچوں کے سب ترتیب بنانے میں نہیں لگے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں ان کو سکھا دیا۔ چھوٹے بچوں کو تک آپ دیکھیے، چھوٹا بچہ آپ کے گھر کا آپ کا نواسا ہے، صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فوراً منہ سے اس کو نکالا ان کے اور ڈال دیا نیچے۔ یہ بھی نہیں کہ کھا لیا ہے تو کھانے دو، نہیں کھائے گا، اس کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ آپ نے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ ہم ایسا نہیں کرتے، اپنے گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے گھر کو ایسا بنایا، نہ صرف اپنے گھر کو، اپنی بیٹی کے گھر کو بھی ایسا بنایا، اپنے نواسوں کو آپ نے تربیت دی۔ کیا ہمارے گھر میں ہے؟ نہیں ہے۔ جن کے گھر میں ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ نے ظلمن ایسا کیا، آپ شفقت سے، محبت سے بچوں کو پیار محبت سے سکھاتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ بالکل ان کے اوپر ظالم اور جابر بن کے اس کے سکھاتے تھے، نہیں، آپ بڑی شفقت سے سکھاتے تھے۔ آپ نے محبت بھی دی اور تربیت بھی۔ اور ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یا تو محبت دیتے ہیں تربیت نہیں، یا پھر تربیت دیتے ہیں محبت نہیں۔ یہ دونوں غلط ہے۔ یا تو ہم بالکل بچوں کو لاڈلا بنا لیتے ہیں اور پھر ان کے لیے سب چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، کتنا بھی غلط کرے، صرف محبت کرو بچوں سے، یہاں تک کہ وہ بگڑ جاتے ہیں۔ یا پھر ہم اتنے سخت بن جاتے ہیں کہ بچوں کو ظالم دکھائی دیتے ہیں، ہر چیز پر سزا دے رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، ان کو ہمیشہ ناگنگ کر رہے ہیں، ان کو ہمیشہ ذلیل کر رہے ہیں، ہر چیز میں ٹوک رہے ہیں، ہر غلطی بتا رہے ہیں۔ بار بار بچوں کا ایسا پیچھا پکڑتے ہیں کہ بچے ہم سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دونوں کو جمع کرنا ہے، بچوں کو محبت اور شفقت بھی دیں اور بچوں کو تعلیم و تربیت بھی دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے ملے گا۔ تو آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے معاملات میں عقیدہ، عبادات اور حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو فکر یہی لگی ہے کہ کہیں امت شرک میں نہ چلی جائے۔ اور آپ دوسرے انبیاء کا بھی حال دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا، میری اولاد کو بچا کہ کہیں یہ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ اپنی اولاد کو بسا رہے ہیں مکہ میں، لیکن فکر یہ ہے، ہماری بھی یہی فکر ہونا چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد شرک و بدعات میں مبتلا نہ ہو، حرام کاریوں میں مبتلا نہ ہو۔ رزق کے اعتبار سے اللہ مالک ہے، اس کو جو بھی سکل چاہیے، جو بھی تعلیم چاہیے میں دوں گا۔ اپنی بیٹی کو میں جو بھی گھر گرہستی کی چیزیں میں سکھاؤں گی، لیکن دین اصل ہے، دین اصل ہے۔ پڑھ لکھ کے کچھ بن جائے گی، بڑے گھر میں جائے گی، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے گی، اگر کچھ ہو گیا تو زندگی میں شوہر کو سپورٹ کرے گی، خوشحال زندگی گزارے گی۔ بس ہماری یہی فکریں ہیں۔ آخرت کا کیا، سکون کا کیا، دین کا کیا؟ اس لیے بعض اوقات کماتے ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا ہے، چونکہ دین نہیں ہے، دیندار گھر میں نہیں دیے ہیں، تو بچی سکون سے جی بھی نہیں پاتی ہے۔ جلدی شادی کرو، جلدی شادی کرو، کر دیتے، ایسے گھر میں دیتے ہیں جو بد اخلاق ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک خوشحالی کا تصور یہی ہے کہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا جیے نہیں۔ اس لیے چپکے سے کر دیتے ہیں ایسی جگہ نکاح جو صحیح عقیدے والا نہیں ہوتا ہے، صحیح منہج والا نہیں ہوتا ہے۔ کھاتے پیتے گھر کے ہیں، اچھے لوگ ہیں، پڑھا لکھا لڑکا ہے، عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے اس کا؟ نہیں۔ بنا لے گی ہماری بچی، بہت سارے کورسز کیے نا، ڈالو اس کو جہنم میں۔ ساس بھی قبر پرست،
ससुर भी कब्र परस्त, सारे घर वाले कब्र परस्ती करने वाले, शौहर भी एक नंबर का जाहिल, दे दिया उसको बस कमाता है अच्छा। अपने हाथों से पाल पोस के बच्चियों को बड़ा करके हम जहन्नम में डाल देते हैं उनको, और ये तवक्को करते हैं कि वो सुधारेगी इनको। आप अच्छी जगह घर लेते हैं, बिगड़े हुए इलाके में क्यों नहीं लेते आप? ये सोच के कि हम उनको जाके सुधारेंगे? नहीं, हमको अच्छे से अच्छा घर चाहिए, अच्छी सोसाइटी चाहिए, आपको चाहिए। और आप ऐसे घर में बच्चे को डाल रहे हैं अपने, जो बिगड़े हुए लोग हैं, बच्ची को डाल रहे हैं, वो भी जो कहीं भाग के जा भी नहीं सकती है, घर में कैद रहेगी वो। क्यों? क्या बिगाड़ा उसने आपका? हमारे यहां खुशहाली का तस्वुर दुनिया ही के एतबार से है। दीनदार शौहर है, ज़्यादा नहीं कमाता है, लेकिन बाअखलाक है, नेक है, अल्लाह का हक जानता है, बंदों का हक जानता है। ज़्यादा नहीं कमाता है, लेकिन लाता है अच्छे से, बीवी को खुशहाली के साथ खिलाता है, मोहब्बत देता है, शफकत देता है। उठते हैं नींद में से दुआ पढ़ते हैं, सोते वक्त दुआ पढ़ते हैं, खाते पीते हैं तो बांट के खाते हैं, बच्चों को प्यार मोहब्बत से पालता है, बीवी की इज्जत करता है, उसको बेइज्जत नहीं करता है, उसके साथ शफकत से पेश आता है, उसको उठते बैठते जूते नहीं मारता है कि तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है और तू ज्यादा पढ़ी हुई नहीं है और तू ऐसी है और खाना बनाने आता नहीं है। बताइए, उसकी जिंदगी जहन्नम नहीं बनेगी? सिर्फ आपने देखा बड़े घर के लोग हैं, और कभी तो इतने निकम्मे होते माँ बाप कि अपनी सियासत के लिए, अपने ताल्लुकात के लिए, अपने बिजनेस के लिए अच्छे घर में देते हैं, चाहे वो कितने ही बेदीन क्यों ना हो, कि इनके कॉन्टैक्ट्स, इनके कनेक्शन की वजह से हमारी ज़िंदगी सही बनेगी। सोचिए, आप अपने लिए अपनी बच्ची को ज़बा कर रहे हैं। अच्छे घर में दीजिए, दीनदार। दीनदार प्लास्टिक दीनदार नहीं, प्लास्टिक के फूल। हाँ, बाज़ वक़्त ऐसा होता है, दिखने में बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है, लेकिन अंदर सड़ा हुआ होता है सब कुछ। तहकीक कीजिए, देखिए, पूछिए, मालूम कीजिए, टाइम लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। सब तहकीक करके कुछ गलत निकलता है, आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप लापरवाही करें, सिर्फ दुनिया देखें, पैसा देखें, उनके फ़ोटोज़ देखें मुस्कुराते, अंगूठियाँ देखें, उनके जेवरात देखें, चलो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, घर देखें उनका, घर देख के तो बहुत अच्छा लगा, अपनी बच्ची बहुत खुश रहेगी वहाँ पे। घर इमारत से नहीं, माहौल से बनता है। याद रखिए, ज़िम्नन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये आज की बहुत बड़ी वबा है। ये बच्चियाँ शादी के 1-2 महीने के बाद परेशान हो जा रही हैं, कहाँ डाल दिए माँ बाप मुझको। तो भेजना आपका असल है या उसका जीना असल है आपके नज़दीक? चलो दफ़ा कर दिया उसको, अब वहीं रहो, अब मत आओ इधर। नहीं जी पा रही वो, खून के आंसू रो रही है। सोचिए, अपनी औलाद का मुस्तकबल सही कीजिए, उनको दीनदार बनाइए, दीनदार से निकाह कीजिए, बाअखलाक लोग। हदीस में क्या है कि जब तुम्हारे पास ऐसा रिश्ता आए जिसके अखलाक और दीन से तुम राज़ी हो, दोनों होना चाहिए। बाज़ औक़ात होता है कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, पीर जुमेरात के रोज़े रखता है, लेकिन बदअखलाक होता है, बदतमीज़ होता है एकदम, कि लोगों के बीच में तो ठीक ठाक होता है, घर पे जालिम होता है। ऐसों को भी मत दीजिए। टाइम लीजिए, दोस्तियाँ देखिए, उसके रहन सहन देखिए, रिश्तेदारों से मालूम कीजिए, सारी चीज़ें करके फिर उसके बाद अपनी बच्ची को दीजिए। आदमी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, बहुत तहकीक करता है, और बच्चियों को घरों में देता है, तहकीक ज़्यादा नहीं करता है। सोचिए, बड़ी हमारे पास कीमती चीज़ क्या है? हमारे औलाद। पैसा जाता आता रहता, औलाद पाल पोस के बड़ा करके उसको कहीं भी डाल दिया आप, कहीं भी दे दिए। सोचिए इसको, सोचिए इसको। और ये तो बेवकूफ़ी है, वो जाके सब माहौल बनाएगी वहाँ पे। आप जाइए, कमसिन बच्चों को आप भेज रहे हैं वहाँ बनाने के लिए। शिर्क करने वाली सास होगी, जीना हराम कर देगी उसका।
اس کی شوہر کی بہنیں ہوں گی، آتے جاتے پریشان کریں گی اس کو، فاتحہ نہیں دیتی ہے، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی ہے۔ کبھی دنیا دار ہوں گے، پردہ کرتی ہے، بہت معلوم ہے، دیندار ہے، ہم کو تو معلوم ہے، پریشان کر دیں گے اس کو۔ پھر یا تو یہ ہوگا کہ وہ بیمار بن جائے گی، اندر ہی اندر کڑ کڑ کے وہ بیمار ہو جائے گی، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ سوچے گی جانے دو، سمندر میں رہ کے مگرمچھ سے بیر کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ویسی بن جائے گی۔ یا تو لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گی، یا پھر انہی کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ سوچئے، اولاد کے بارے میں سوچئے۔ تو یہ جو روایت ہمارے سامنے تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری فکر دینداری کے اعتبار سے، عقیدہ، نماز، حقوق، اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ اپنے بعد ہم ان کو ایسے حال میں چھوڑ کے جائیں کہ وہ صحیح عقیدے پر ہوں، اللہ کی عبادات کرنے والے ہوں اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، شرکیات سے بچیں اور سنت کے مطابق جئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ جئیں، لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والے ہوں۔ اپنی اولاد کو بنائیے، صرف دنیا کی فکر مت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے لیے دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے دعا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا، بہت آپ کے مزاج میں انشراح ہے، آپ اچھے موڈ میں ہیں۔ قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ لی، میں نے کہا اللہ کے رسول میرے دعا کر دیجئے نا، میرے دعا کر دیجئے۔ فقال اللہم اغفر لی عائشہ، آپ نے فوراً دعا کی، اے اللہ عائشہ کی مغفرت کر دے، ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کی مغفرت کر دے، اس کے پچھلے یا آگے آنے والے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اور ما اسرت وما اعلنت، چھپے کھلے تمام گناہوں کی مغفرت کر دے، جو بھی کوتاہیاں کمیاں انسان سے ہوئی ہیں، اگلے پچھلے چھپے کھلے تمام گناہوں کی، غلطیوں کی یا کمیوں کی، لغزشوں کی مغفرت کر دے۔ فضحکت عائشہ حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک، حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئیں کہ ہنس پڑیں۔ کبھی کبھی انسان خوشی کو روک نہیں پاتا ہے تو خوشی ہنسی بن جاتی، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوئیں کہ ہنسنے لگیں خوشی سے، یہاں تک کہ حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک، کہ اپنا سر اپنی گود میں رکھ کے ہنسنے لگی۔ قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسرکی دعائی، کہا عائشہ میری دعا سے خوش ہو رہی ہوں؟ فقالت وما لی لا یسرنی دعاؤک، کہا اللہ کے رسول آپ کی دعا سے میں کیسے خوش نہیں ہوں گی، آپ میرے لیے دعا کریں، اور ایسی زبردست دعا، اتنی بڑی دعا، کھلے چھپے اگلے پچھلے ساری لغزشوں کی مغفرت، اور میں خوش نہ ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاح، کہ اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امام ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں کئی باتیں سیکھنے کی ہیں۔ نمبر 1، آخری جملہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اپنی امت کو یاد رکھتے تھے، اور آپ کو ہر نماز میں اپنی امت کی مغفرت کی فکر ہوا کرتی تھی، اور آپ اپنی امت کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کو کتنا یاد رکھتے ہیں؟ آپ کا حق، آپ کا احسان، آپ نے ہم کو زندگی جینا سکھایا، ہم کتنا پاس و لحاظ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین اور آپ کی سنتوں کا، اور آپ کے لیے کتنا درود پڑھتے ہیں۔ جمعہ کا دن بھی آگے چلا جاتا ہے، ہم کتنے درود پڑھتے ہیں آپ پر، جب آپ کا نام آتا ہے کتنا درود پڑھتے ہیں آپ پر۔
آپ کی زندگی پڑھنے کا شوق ہم کو کتنا ہے، آپ کی تعلیمات کا سیکھنا، سمجھنا اور عام کرنا، اس بارے میں ہماری زندگی میں کتنی حساسیت دکھائی دیتی ہے، کہاں ہے؟ ہمارا نبی ہر نماز میں ہم کو یاد رکھ رہا ہے، ہم اپنے دنوں میں کتنا یاد رکھتے ہیں، ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے نہیں کہا اللہ عائشہ کو پیسہ دے، عائشہ کو دنیا میں اچھا لباس دے، اچھا گھر دے۔ کیسا گھر تھا آپ دیکھیے کہ سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ کو پاؤں سمیٹنے پڑ رہے ہیں۔ نہ گھر کے لیے دعا کی، نہ لباس کے لیے دعا کی، نہ کھانے کے لیے دعا کی، کسی چیز کے لیے نہیں۔ دعا کس کے لیے کی؟ اے اللہ مغفرت کر دے۔ اور اتنا خوش ہو گئی، اتنا خوش ہو گئی، کیونکہ ان کے ذہنوں میں آخرت تھی۔ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، کھانے پینے کے لیے، رزق کے لیے، لباس کے لیے، پیسوں کے لیے، گھر کے لیے، سواری کے لیے، دنیا میں یہ سارے ساز و سامان ہے، گھر کا سامان ہے، اس کے لیے آپ نے کچھ بھی دعا نہیں کی میرے لیے، ناراض نہیں ہوئی، شکایت نہیں کی، مشورہ نہیں دیا، بلکہ آپ کی اس دعا پر ہی خوش ہو گئیں ایک دم۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ مغفرت کر دے، کھلے چھپے اگلے پچھلے سارے گناہوں کے۔ اور اتنا خوش ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے ذہنوں میں آخرت کا عذاب، قیامت کا حساب تھا کہ مغفرت ہو جائے، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا اس پر وہ خوش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کر دی، فقر و فاقہ چل جائے گا، پھٹے ہوئے لباس چل جائیں گے، خالی گھر چل جائیں گے، تنگ کوٹریاں چل جائیں گی، بھوک چل جائے گی، پیاس چل جائے گی۔ حضرت عائشہ ہی کی تو روایتیں ہیں کہ کبھی آپ آتے تھے افطار کرنے کے لیے، گیلی کھجوروں پہ افطار کرتے تھے اور پانی کے کچھ گھونٹ، کبھی وہ نہیں ہوتی سوکھی کھجوروں پہ افطار کرتے تھے، کبھی سوکھی کھجوریں بھی افطار کے وقت نہیں ہوتی تھی گھر میں، تو آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی کے چلے جاتے تھے۔ سوچئے، پانی پہ افطار، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اور کبھی شکایت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ شکایت نہیں کرنی، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی تو مانگ لیجئے، کچھ پہننے کے لیے بھی لباس اچھے ہو جائیں، ہمارے گھر کے اندر ساز و سامان آ جائے، کچھ مانگ لیجئے اللہ سے۔ نہیں، مغفرت بڑی چیز ہے، آخرت کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کا مسئلہ، دنیا تو 4 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، ایسے ویسے گزر جائے گی، اصل آخرت ہے۔ ان کے ذہنوں پر آخرت کی فکر اتنی تھی کہ یہ دعا ان کے لیے بڑی دعا تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسروق تابعی ہیں، کہتے ہیں قرأت علی عائشۃ ہذہ الآیہ، میں نے حضرت عائشہ کے سامنے آیت پڑھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، قیامت کے دن جنت میں جب ایمان والے جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے فمن اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہم کو دھوئیں والے، آگ والے عذاب سے جہنم کے بچا لیا۔ ہم پر احسان کیا کہ ہم کو جنت میں ڈال دیا اور ہم کو جہنم کے آگ اور دھوئیں سے ہم کو بچا لیا، اس عذاب سے ہم کو بچا لیا۔ فبکت، یہ آیت سن کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے رونے لگی ہیں۔ خود یہ آیت پڑھی، کہتے ہیں کہ قرأت علی عائشہ، میں نے حضرت عائشہ کے سامنے آیت پڑھی تو اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عائشہ رونے لگی، فبکت وقالت رب من وقینی عذاب السموم، اور کہنے لگی اللہ مجھ پہ بھی احسان کر دے، جیسے جنتیوں پہ تو احسان کرنے والا ہے، رب من، اے اللہ مجھ پر بھی احسان کر دے، اور وقینی عذاب السموم، اور مجھے بھی جہنم کے عذاب سے بچا لے، مجھے بھی دھوئیں والے، آگ والے عذاب سے بچا لے۔ تو اس روایت سے ابن ابی دنیا نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے باوجود، اتنی فضیلت کی احادیث کے باوجود، دین کی اتنی خدمت کے باوجود، پھر بھی یہ اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے اللہ ہم پہ احسان کر دے، ہم کو جہنم سے بچا لے۔
مومن کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے اپنی دینداری پر. مومن ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان جیتا ہے. وہ اپنی نیکیوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ بڑھاتا ہے تو اسے امید پیدا ہوتی ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے اور کچھ نہ کچھ میں نے کیا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لے گا، امید ہے اللہ معاف کر دے. لیکن پھر اللہ کے عدل کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے تو اسے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کسی ایک غلطی پہ اللہ پکڑ نہ لے، اور میرے پاس تو بہت غلطیاں ہیں. تو خوف اور امید کے درمیان اسی طرح سے اس کی زندگی کروٹیں بدلتی رہتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے. کبھی اپنے آپ پر، اپنی نیکیوں پر، اپنے کارناموں پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہی وہ خوف ہے جو آخرت کے خوف سے امان کا ذریعہ ہے. صحابہ میں یہ چیز کمال درجے میں تھی. سارے کارنامے، ساری فضیلتیں، صحبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایمان کی ساری باتیں، وہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے. اور ایک ہم ہیں کہ تھوڑا موڑا ہم نے ٹوٹا پھوٹا کر لیا اور اس کے بعد ہم اسی کو بنیاد بنا کے، کسی نے مسجد تعمیر کر دی، کسی نے حج اور عمرہ کر لیا، کسی نے دین کی خدمت کر دی، اور اس کے بعد وہ اسی پر اطمینان لگائے رہتا ہے. اور کوئی تو ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس توحید ہے، بس چاہے پھر لاکھ گناہ ہمارے ہوں لیکن توحید ہمارے پاس ہے. اسی کو تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ مغفرت ہو جائے گی. گویا کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، گویا کہ جنت کو اس کی ضرورت ہے. واقعی اللہ کا بندہ وہ ہے جو سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو خالی سمجھے، سب کچھ جمع کرے، نیکیاں جمع کرے، لیکن پھر اس کے بعد بھی اسے محسوس ہو کہ شاید یہ قبول ہو یا نہ ہو، معلوم نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں معلوم نہیں. اور پھر وہ دعا پر، اللہ سے فریاد کرنے پر اکتفا کرے کہ آخری کوشش یہ کرے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو معاف کر دے مجھ کو. یہی حال صحابہ کا تھا. اسی لیے دعا کر رہی ہیں، رب من علی وقنی عذاب السموم، اے اللہ مجھ پر احسان کر دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہی وہ چیز تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت باقی سارے کھانوں پر ہوتی ہے. عرب میں بہت ہی عمدہ کھانا مانا جاتا ہے اس زمانے کا، خاص طور سے کہ روٹی اور اسی طرح سے گوشت ملا کر اور پھر اس میں مرق بنتا تھا، ایک قسم کا شوربہ ہوتا تھا اور بہت ذائقے والا ہوتا تھا. روٹی اور گوشت کو ملا کر اور اس میں تھوڑا سا شوربہ بنا کر سالن جیسا حصہ بنتا تھا اور بڑے شوق سے وہ لوگ کھاتے تھے. آج بھی عرب اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، مرق بولتے ہیں اس کو، جو گیا ہے سعودی عرب اس کو معلوم ہے، اور یہ بہت ذائقہ والا ہوتا ہے. تو کہا کہ اور کبھی اس میں گوشت نہیں بھی ہوتا ہے، اور گوشت اگر ہو تو اور زیادہ عمدہ بنتا ہے. تو کہا کہ عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت باقی کھانوں پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوسری عورتوں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلت ہے. جیسے کھانوں میں ثرید کی ہوتی ہے، ویسے ہی عائشہ کی فضیلت، یہ بہت ہی عمدہ خاتون ہے. آپ نے ساری امت کو یہ بتایا، اور آپ سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت عائشہ سے تھی. اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں. خاص طور سے ہماری ماں و بہنوں کو صحابیات کے احوال جاننے کی اور ان کے مقام کو پہچاننے کی اور ان کے اوصاف کو اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائیں. تو یہ پہلا حصہ ہم نے اس کورس کا مکمل کیا. انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم اس کے دوسرے حصے کو شروع کریں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوالات پوچھے تھے اور آپ نے ان کے کیا جوابات دیے، اور ان احادیث میں کیا علم چھپا ہوا ہے، کون سے مسائل عقائد کے، عبادات کے، اخلاق کے، حقوق کے ہیں. انشاءاللہ ہم تفسیر سے متعلق، حدیث سے متعلق جو بھی اشکالات تھے ان کی وضاحت اس میں ہے. تو انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے، اور آنے والے درس میں انشاءاللہ آپ کو نوٹس بھی دیے جائیں گے.
تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور ہم کو نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔